ذرا سوچئے، ایک 13 سال کا لڑکا جو صبح اندھیرے کے وقت لوگوں کے گھروں سے دودھ جمع کرنا شروع کرتا ہے اور پھر اس دودھ کو اپنے ریڑھے پہ لاد کر لاہور کی گلیوں میں جا کے بیچتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی کمائی سے اپنی تعلیم کو مکمل کرتا ہے، آپ یقین کریں کہ یہی لڑکا آگے چل کر پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی رکشے میں سفر کرتا ہے۔ یہ کہانی شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے سادہ وزیر اعظم کی ہے۔ سال 1916 لاہور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ڈیرہ چاہل بیدیا روڈ کے اوپر، اس گاؤں کے ایک غریب کسان کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ والدین کی طرف سے اس بچے کا نام معراج خالد رکھا جاتا ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معراج خالد آگے چل کر پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنے گا۔ گھر کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ معراج خالد کے لیے تعلیم حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن معراج خالد نے ہمت نہیں ہاری۔ معراج خالد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ہی کمائی سے تعلیم کو مکمل کرے گا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے لوگوں کے گھروں سے دودھ کو جمع کرنا شروع کرتا اور پھر اس کے بعد شہر میں بیچنے کے بعد سیدھا سکول چلا جاتا۔ اپنے سکول کے نئے جوتوں کو بچانے کے لیے کپڑے میں لپیٹ کر ریڑے پہ رکھ دیتا اور دودھ بانٹتے وقت اپنے والد کے پرانے جوتوں کو پہنتا۔ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر لال دھانی نے معراج خالد کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ تم ایک دن بہت بڑے آدمی بنو گے۔ ہیڈ ماسٹر کا ایک یہ جملہ جس نے ایک غریب لڑکے کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ معراج خالد نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لے لیا، جو کسی بھی طالب علم کے لیے ایک خواب ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے معراج خالد کے دوست وہاں پہ ایڈمیشن نہ لے سکے۔ پھر اس کے بعد معراج خالد نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے اوپر آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔ معراج خالد نے اپنے دوستوں کی خاطر گورنمنٹ کالج لاہور کو چھوڑ دیا اور اسلامیہ کالج لاہور میں ایڈمیشن لے لیا۔ مکمل کرنے کے بعد معراج خالد نے مقابلے کا امتحان دیا، اسسٹنٹ کمشنر بن گئے۔ ایک اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، سرکاری پروٹوکول، روشن مستقبل ہونے کے باوجود یہ سب کچھ معراج خالد نے چھوڑ دیا، کیونکہ معراج خالد کا مقصد کامیاب ہونا نہیں تھا بلکہ معاشرے کو بدلنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معراج خالد نے لوگوں کی خدمت کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد 1970 کے انتخابات میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو لاہور کی تاریخ میں آج بھی مثال ہے۔ معراج خالد نے نواب مظفر کو شکست دی۔ یہ وہی نواب مظفر تھے جن کی حویلی میں جا کر معراج خالد دودھ بانٹتے تھے۔ یہ نہ صرف ایک انتخابی فتح تھی بلکہ غربت کے اوپر محنت کی فتح تھی۔ معراج خالد پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، وفاقی وزیر بنے، قومی اسمبلی کے سپیکر اور یہاں تک کہ نگران وزیر